ایسی صورتحال محض اداسی تک ہی محیط نہیں رہا کرتی۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے۔ اداسی کا جذبہ ایک چھوٹی سی خوشی کے حاصل ہوتے ہی انسان کے ذہن سے مٹ جایا کرتا ہے۔ ڈپریشن نہیں مٹا کرتا، آس پاس خوشیوں کا ڈھیر لگا ہو۔ ڈپریشن کی جونک اندر ہی اندر سے انسان کا لہو چوستی رہتی ہے۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے، اس کا بھی بالکل ویسے ہی علاج کروانے کی ضرورت ہے جیسے دنیا کی باقی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور یہ تو ساری بیماریوں کی بھی ماں ہے۔ نہ جانے ظالم ڈپریشن نے اپنے پنجے اسی زندہ دل کی شہرت میں کیوں گاڑے، اتنی زور سے اسے کیوں جھنجھوڑا کہ سب سے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلانے والا ہی اپنا دل بند کروا بیٹھا۔ نہ جانے ڈپریشن نامی یہ افریت کتنی مسکراہٹوں کا دم توڑے گی، کتنے زندہ دلوں کو مردہ کرے گی۔ یہ بات تو پہلے سے ہی معلوم تھی کہ وہ سارے ڈپارٹمنٹ کا ہر دل عزیز ہے، لیکن اس روز جب ہم اسی کلاس میں جمع تھے جہاں 4 نومبر 2019 کو ریگنگ کے وقت تھے، تب معلوم ہوا کہ ہر کوئی اسے کتنا چاہتا تھا۔ ہر طرف سسکیاں تھیں، بین تھے اور آنسو تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اپنی بہت پیاری اور قیمتی شے کھو گئی ہو۔ واقعی ایسا ہی تو ہوا تھا۔ اس کے ذہن پر کسی چیز کا اس قدر دباؤ تھا کہ اس کی جان ہی لے گیا، لیکن اس نے کبھی ظاہر کیوں نہ کیا؟ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے سب کچھ کیوں چھپایا؟ کسی سے اپنا مسئلہ بیان کر کے دل ہلکا کیوں نہ کیا؟ یہ شکوے تو اب بے فائدہ ہی تھے۔ اس کی فاتحہ خوانے کے لیے سارا آڈیٹوریم بھرا پڑا تھا، سارے اساتذہ وہیں جمع تھے۔ فاتحہ خوانے کے وقت بھی ہر آنکھ نم تھی۔ اس کی دعائے مغفرت کے وقت جیسے ہی ہاتھ اٹھے، اس لمحے اچانک ہی میری قطار میں بیٹھے میری کلاس کے ایک ہی شریک غم کے اندر ابلتا جوار بھاٹا ایک دم پھٹا۔ وہ سارے آنسو نہ جانے کب سے اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا، جب باہر نکلنے پر آئے تو اس سے پھر ان پر بندنا باندھا گیا۔ اس طرح بلند آواز سے روتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے وہ تمام آوازیں جو گھٹی گھٹی سی تھیں وہ بھی بلند ہوئیں۔ اورینٹیشن کے موقع پر اسی آڈیٹوریم میں جب ہم سب جمع تھے، جب سب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ ارے دیکھو یہ تو بالکل ایک بچہ ہے، کسی کو کیا معلوم تھا کہ کل کو اسی بچے کے لیے اسی آڈیٹوریم میں پورے ڈپارٹمنٹ میں رونے کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ایسا شاید نصف کی تاریخی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کمرے کے در دیوار سے بلند آواز میں رونے کی آوازیں آئیں۔ اس روز جب آڈیٹوریم سے اپنے بھاری دل کو سنبھالتے ہوئے میں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی، میری نظریں بے اختیار اس راہ گزر پر دیکھ گئی جہاں میں نے اسے آخری بار جمعہ کو دیکھا تھا۔ وہی مسکراتا چہرہ اور گنگناتی آواز میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ آخری دن تھا جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ راہ گزار اشکبار طلباء کی بھیڑ سے بھری پڑی تھی، لیکن وہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی اپنے اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کو اتنا ویران محسوس نہیں کیا جتنا اس روز کیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ راہ گزر ایک سے پوچھتی ہو کہ انہی راستوں پہ جن پہ کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک کے پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے؟